اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ لاہور سے اٹھائے گئے دو سینئر صحافی عامر میر اور سید عمران شفقت کو کچھ دیر پہلے ہی رہا کر دیا گیا ہے۔ ان دونوں صحافیوں کو ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے معروف صحافی، اینکر پرسن اور جنگ کے ایڈیٹر سہیل وڑائچ کی شخصی ضمانت پر جو ہے وہ رہا کیا ہے۔ یقیناً یہ بات خوش آئند ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ان دونوں صحافیوں کے لیے آواز اٹھائی، ان کے لیے یہ بات اطمینان بخش ہو گئی کہ عامر میر اور سید عمران شفقت کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان دونوں صحافیوں کو جرائم پیشہ افراد کی طرح اغوا کیوں کیا گیا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ ان پر الزام کیا تھا؟ اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے اس طرح کا جو طریقہ کار ہے وہ کیوں اختیار کیا گیا؟ اور شخصی ضمانت پہ اگر انہیں ابھی چھوڑ دیا گیا ہے تو پہلے ہی پراپر پروسیجر جو ہے وہ کیوں اختیار نہیں کیا گیا؟ کیونکہ کسی شخص کی گرفتاری کی نوبت تو تب آتی ہے نا کہ جب آپ نے نوٹس بھیجے، بار بار نوٹس بھیجنے کے باوجود جو ہے وہ شخص پیش نہیں ہو رہا، تو تب آپ اسے گرفتار کر سکتے ہیں۔ اس گرفتاری کا بھی ایک پروسیجر ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا کہ الزام کیا ہے، چارج شیٹ کیا ہے۔ آپ نے اس کے لیے قانونی جو طریقہ کار ہے وہ اختیار نہیں کیا، اور انکوائری جو ہے وہ نہیں کی، ایف آئی آر نہیں ہوئی، اور ڈائریکٹ جا کے آپ نے اس طرح سے بندے کو اٹھا لیا کہ جیسے کسی آپ دہشت گرد کو جو ہے وہ گرفتار کر رہے ہیں۔ تو ان سوالات کے جواب ملنا بہت ضروری ہیں کہ آخر ان دونوں صحافیوں کا قصور کیا تھا، انہیں کیوں اٹھایا گیا، انہیں کس نے اٹھایا؟ یہ لاپتہ افراد جو لوگوں کو اٹھاتے ہیں وہ دراصل کون ہیں، اور ایف آئی اے ان کے لیے سہولت کار کا کردار جو ہے وہ کیوں ادا کرتی ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آنی چاہیے۔ اب تک جو تفصیل سامنے آئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آج دو صحافیوں کو لاہور میں اٹھایا گیا۔ حامد میر کے بھائی عامر میر جو سوشل میڈیا نیٹ ورک جو ہے گوگلی وہ چلاتے ہیں، انہیں جو ہے وہ حراست میں لیا گیا، اور سید عمران شفقت جو معروف صحافی ہیں، ولاگر ہیں، ٹیلنگ ود عمران شفقت کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے، ان کو بھی آج ہی کے دن جو ہے وہ لاپتہ افراد نے اٹھایا۔ عمران شفقت کی جو ہمشیرہ ہیں انم نور، انہوں نے جو تفصیل شیئر کی اس واقعے کی وہ کچھ اس طرح ہے کہ 12 ساڑھے 12 بجے کے درمیان مغل پورہ میں واقع جو گھر ہے سید عمران شفقت صاحب کا، اس گھر کی جو گھنٹی ہے، ڈور بیل، وہ بجی۔ عمران شفقت صاحب خود ہی باہر دروازے پہ یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ کون ہے۔ انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، 10 افراد جو ہیں ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا۔ ان کی ہمشیرہ بتاتی ہیں کہ ان 10 میں سے 2 افراد جو تھے وہ باوردی تھے، اور جو 8 افراد ہیں وہ سویلین ڈریس میں تھے، اور وہ عمران شفقت کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے اور گاڑی میں ڈالا اور چلتے بنے۔ کچھ نہیں بتایا کہ ان کا جرم کیا ہے، ان پر الزام کیا ہے، انہیں کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، نہ ہی انہوں نے اریسٹ وارنٹس دکھائے، اور وہ چلتے بنے۔ اب چونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم ایف آئی اے سے ہیں، یا انہیں یہی کہہ کے بھیجا گیا تھا کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم ایف آئی اے سے آئے ہیں، تو عمران شفقت کے جو اہل خانہ ہیں انہوں نے ایف آئی اے کے دفاتر میں انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ گلبرگ میں جو سائبر کرائم کے حوالے سے ایف آئی اے کا رپورٹنگ سینٹر ہے، وہاں سے رجوع کیا گیا۔ وہاں جب پہنچے تو ایف آئی اے والوں نے بتایا کہ جی آپ کو لگتا ہے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، عمران شفقت کو یہاں نہیں لایا گیا۔ تو کئی گھنٹے تو اس میں جو ہے وہ صرف ہو گئے کہ ایک دفتر سے دوسرے دفتر جا رہے ہیں، پولیس کو بتا رہے ہیں، ایف آئی اے سے پوچھ رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے اغوا کیا ہے، کون لے گیا ہے، کہاں لے گیا ہے۔ اب اس طرح کی کارروائی کم از کم قانون نافذ کرنے والا کوئی ادارہ جو ہے وہ تو نہیں کر سکتا، کیونکہ قانون نافذ کرنے والا کوئی ادارہ جب کسی شخص کو گرفتار کرتا ہے، حراست میں لیتا ہے، تو اس کا ایک
ڈیو پروسیس ہے، بتایا جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ بندے کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، کس مقدمے میں گرفتار کیا جا رہا ہے، کہاں لے جا رہا ہے، کس لاک اپ میں رکھا گیا ہے، وہاں جا کے آپ مل سکتے ہیں، آپ کا وکیل جا کے ملاقات کر سکتا ہے اور بات کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ نامعلوم افراد جو ہیں یہ اٹھا کے لے گئے، اور یہ ایک لگا بندھا طریقہ کار ہے ان کا۔ اس سے پہلے بھی جتنے لوگوں کو جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے، اس رضوان رضی صاحب کو جو ہے اس سے پہلے اٹھایا گیا تھا، تو تب بھی یہی طریقہ کار، یہی طریقہ واردات جو ہے وہ اختیار کیا گیا تھا کہ نامعلوم افراد اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور اگر شور بہت زیادہ ہو جائے، رد عمل بہت زیادہ آئے، تو پھر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ اس کی گرفتاری ڈال دیں، اور کسی مقدمے میں آپ انہیں بتا دیں کہ جی ہم نے حراست پہ لیا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے سویلین ادارے ہیں، چاہے وہ ایف آئی اے ہو، نیب ہو، سی ٹی ڈی ہو، یہ سب ادارے اپنے حلف کی پاسداری بھول کے، اپنے فرض کو فراموش کر کے، یہ ان نامعلوم افراد کے ہاتھوں سہولت کار بن چکے ہیں۔ نیب کا بھی یہی کام ہے اور سی ٹی ڈی کا بھی یہی کام ہے کہ جب کسی بندے کو اٹھایا جاتا ہے، اسے مار دیا جاتا ہے، تو پھر اس کو عدموا کر کے سی ٹی ڈی کے حوالے کر دی جاتا ہے، اور سی ٹی ڈی والے پھر فرضی کارروائی کر کے اسے اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں، جی ہم نے اسے فلاں جگہ کارروائی کر کے جو ہے وہ مار دیا ہے۔ تو یہی کام اب ایف آئی اے نے جو ہے وہ سنبھال لیا ہے۔ بعض ناقدین یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، اگر آپ قانون کے احترام کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایف آئی اے کے سامنے پیش ہونا چاہیے، اگر آپ پہ کوئی الزام ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ اسد طور کا معاملہ ہو، خود مجھے ایف آئی اے کی طرف نوٹس بھیجے جانے کا معاملہ ہو، رضوان رضی کو اٹھائے جانے کا معاملہ ہو، ابھی عامر میر کو اٹھائے جانے کا معاملہ ہو، یا سید عمران شفقت کو اٹھائے جانے کا معاملہ ہو، تو اس میں ہرگز ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی امیونٹی حاصل ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ بالکل ہمارے خلاف اگر کوئی شکایت ہے تو اس پہ ضرور کارروائی کرنی چاہیے، لیکن اس کارروائی کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے نا۔ جس کو شکایت ہے وہ خود سامنے آئے۔ مثال کے طور پہ ابھی عمران شفقت پہ جو الزام عائد کیا جا رہا ہے، ویسے تو آفیشیلی کچھ نہیں بتایا جا رہا، کبھی کہا جاتا ہے کہ جی عدلیہ کے خلاف بات کی، کبھی کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم پہ آپ نے تنقید کی، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے خاتون اول کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کی۔ تو ابھی عمران شفقت صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو میں نے گو تھرو کیا کہ پچھلے 10-12 دن کے اندر انہوں نے کون سے پروگرام کیے، تو ایک پروگرام اس میں ہے جس کے بارے میں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ شاید اس وجہ سے لگا ہو کہ جی خاتون اول کے شان میں گستاخی ہے۔ انہوں نے چند روز پہلے ایک پروگرام کیا تھا جس کا عنوان جو تھا جو بائیڈن کو تعویذ پڑ گئے۔ طنزیہ پیرائے میں انہوں نے بتایا کہ جی جو بائیڈن کا ستیہ ناس ہوگا، بلکہ سوا ستیہ ناس ہوگا، یہ جل مرے گا، یہ ہوگا فلان کا، کیونکہ اس نے کپتان سے پنگا لے لیا، وہ کپتان کو کال کرے یا نہ کرے، اس کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور اس میں انہوں نے کپتان کی روحانیت کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا جی ڈبل لک لائن ہے عمران خان کے ہاتھ میں، اور نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ جب سے عمران خان صاحب کی شادی ہوئی ہے بشریٰ بی بی سے، تو اس کے بعد ان کی طاقت جو ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، وہ 2 آتشہ ہو گئی ہے، کیونکہ ان کی سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ اب روحانی طاقت بھی جو ہے وہ شامل ہو گئی۔ اب اس بات میں کیا حرج ہے، اس میں کیا مذائقہ ہے، کون سی اس میں خاتون اول کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے؟ اور بالفرض محال اگر خاتون اول یہ سمجھتی ہیں یا ان کے شوہر نامدار یہ سمجھتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ ان کے حق تلفی ہوئی ہے، ان پہ بیجا جو ہے وہ تنقید کی گئی ہے یا کوئی غیر مناسب بات ہے، تو انہیں ایف آئی اے کو درخواست دینی چاہیے۔ اگر تو ایف آئی اے کے پاس خاتون اول کی تحریری شکایت موجود ہے تو پھر جی بسم اللہ آپ کریں کارروائی، اور کارروائی کا پھر طریقہ کیا ہے؟ پہلے آپ انکوائری کریں کہ کیا واقعی شکایت درست ہے، کہ کوئی وائلیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور اگر آپ اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ وائلیشن ہوئی ہے، پھر آپ متعلقہ جو شخص ہے جس پہ الزام ہے اس کو آپ ایک نوٹس بھیجیں، ساتھ میں اس کو آپ سارے ڈاکومنٹس بھیجیں کہ یہ آپ کے خلاف شکایت آئی ہے، یہ ہم نے آج تک آپ کے خلاف انکوائری کی ہے، تو آپ براہ کرم اس پہ اپنا تحریری جواب دیں۔
اور اگر اس پہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس شخص کو طلب بھی کر سکتے ہیں، اس سے باز پرس کر سکتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اگر وہ شخص پیش نہیں ہوتا یا تعاون نہیں کرتا انویسٹیگیشن میں تو پھر آپ اسے گرفتار کر سکتے ہیں، اور گرفتاری کا بھی ایک پروسیجر ہے۔ تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پراپر پروسیجر کو اڈاپٹ کیا جائے اگر واقعی ایف آئی اے انکوائری کر رہی ہے، اگر واقعی یہ ایف آئی اے کی کارروائی ہے، اور اگر ایف آئی اے کو کوئی اور استعمال کر رہا ہے تو پھر یہ حقائق بھی جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے۔ خاتون اول کے حوالے سے ہمارے وزیر اعظم صاحب بہت حساس ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اظہار رائے کی آزادی کہاں ختم ہوتی ہے اور شخصی آزادی جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو بشیر میمن صاحب ہیں، سابق ڈی جی ایف آئی اے، وہ اپنے متعدد انٹرویوز میں یہ بتا چکے ہیں کہ محض خاتون اول کی تصویر شیئر کرنے کی پاداش میں یہ کہا گیا انہیں وزیر اعظم کی طرف سے کہ جی دہشت گردی کا مقدمہ درج کریں۔ انہوں نے کہا بھائی دہشت گردی کا مقدمہ کیسے درج کر دیں؟ محض ایک تصویر یا تو قابل اعتراض تصویر ہو نا، کوئی اسے ایڈٹ کیا گیا ہے، کوئی کوئی شان میں گستاخی ہوئی ہے، کوئی تضحیک ہوئی ہے اس سے، کوئی ایک عام سی تصویر اگر خاتون اول کی کسی نے شیئر کی ہے، یا تو پھر آپ یہ قانون بنا دینا کہ جی خاتون اول کا نام لینا، خاتون اول کی تصویر شیئر کرنا، خاتون اول پہ بات کرنا جرم ہے، تو ٹھیک ہے، سب کو کم از کم پتہ تو ہوگا کہ خاتون اول کو جو ہے وہ امیونٹی حاصل ہے، خاتون اول جو ہے اس پہ بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کسی بھی شخص کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے، تنقید کی جا سکتی ہے، اظہار خیال کیا جا سکتا ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ خاتون اول ہوں یا وزیر اعظم ہوں، ان پہ تنقید کرنا جرم کیسے ٹھہرا؟ اس بات کی میرا خیال ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ عامر میر صاحب اور سید عمران شفقت صاحب کو جو ہے وہ ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے جناب سہیل وڑائے صاحب کی شخصی ضمانت پر رہا کر دیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہونی چاہیے، اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آخر اٹھانے والے نامعلوم افراد کون ہیں، وہ دہشت پھیلا کر کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ایف آئی اے کو، سی ٹی ڈی کو، نیب کو کون جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ یا تو پھر ایف آئی اے کے لوگ ان واقعات کی ذمہ داری قبول کریں اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو، ان کے خلاف کارروائی ہو، ان کا ٹرائل ہو اور وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں، یا پھر وہ بتائیں کہ انہیں کون استعمال کر رہا ہے، کیوں استعمال کر رہا ہے، کیسے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ اگر یہ نہ کیا گیا تو پھر اگر آپ نے پاکستان کو شمالی کوریا بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، یہاں آئین نام کی اور قانون نام کی کوئی چیز موجود ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔